محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج ماہ ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ ہے۔ کل آنے والی جو 9 تاریخ ہے، تو 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق ہر نماز با جماعت کے بعد جو مسجد میں ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد کم سے کم 1 بار پڑھنا واجب ہے بلند آواز سے، اور 3 بار پڑھنا افضل ہے۔ اس کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تکبیر تشریق کیا ہے اور یہ کیوں پڑھی جاتی ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر، اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب قربانی کرنے کا حکم دیا، یعنی ان کے فرزند کے قربان کرنے کا جب حکم دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جو حکم خداوندی ہے میں اس پر راضی ہوں۔ تو بہرحال آپ ان کو لے کر کے گئے، اور جب قربانی کرنے کے لیے ان کو آپ نے لٹایا، زمین پر لٹایا، تو سارا معاملہ آپ جانتے ہیں، مشہور ہے واقعہ۔ جیسے ہی چھری چلانے کا آپ نے ارادہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ بہت تیزی کے ساتھ جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، تم ان کو ہٹا کر کے یہ دمبا، یہ میڈھا ان کی جگہ پر رکھ دینا، تاکہ اسماعیل علیہ السلام بچ جائیں اور یہ میڈھا ان کی جگہ پر ذبح ہو جائے۔ تو محترم ناظرین، جبریل امین علیہ السلام اللہ کا حکم پاتے ہی فوراً جو ہے دنیا کی طرف، زمین کی طرف تشریف لائے، اور بلند آواز سے انہوں نے وہیں سے، آسمان ہی سے اللہ اکبر کی صدا لگانی شروع کر دی۔ تو جب انہوں نے، یعنی جبریل امین علیہ السلام نے اللہ اکبر کی صدا لگانی شروع کر دی، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ جبریل امین آ رہے ہیں اور اللہ اکبر کی صدا لگا رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ جو اب میری آزمائش کا وقت تھا، جو اللہ نے قربانی مانگ کر کے مجھ کو آزمائش میں ڈالا تھا، وہ میری آزمائش کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، گزر چکا ہے، اور اپنے بیٹے کی جگہ، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میڑے کو رکھنا، اس کی جگہ پر اس کو ذبح کر دینا، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا بیٹا بچ گیا، آپ کا فرزند بچ گیا۔ تو یہ نہایت ہی خوشی کا وقت تھا، تو آپ خوشی سے جھوم اٹھے اور آپ بھی کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی پہلا کلمہ جبریل امین نے ادا کیا، اللہ اکبر، اور اس کو سن کر کے اور نہایت خوشی کے مارے ابراہیم علیہ السلام نے بھی ادا کیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب یہ دونوں کلمات، دونوں زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو اسماعیل علیہ السلام نے سنا، تو آپ بھی سارا معاملہ سمجھ گئے، تو آپ نے بھی کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اب جب تینوں حضرات نے اپنی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا کیے، تو اللہ رب العالمین نے ان تینوں کلمات کو جوڑ دیا، اکٹھا کر دیا، اور ان کی سنت کو ہمیشہ کے لیے باقی اور جاری کر دیا۔ تو آج جب وہ ایام آتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ وہی کلمات جو تینوں کی زبان سے الگ الگ ٹکڑا ٹکڑا ہو کر کے نکلا تھا، آج اس کو اکٹھا کر کے، جوڑ کر کے، آج جب 9ویں ذی الحجہ آئے تو اس کی فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر تک یہ کلمات ادا کیے جائیں، اور انہی کلمات کو جوڑ کر کے تکبیر تشریق کا نام دے دیا گیا۔ اب انہی کلمات کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، گویا کہ ایک ٹکڑا جبریل امین نے ادا کیا، ایک ٹکڑا ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا،
اور ایک ٹکڑا اسماعیل علیہ السلام نے ادا کیا۔ تو یہ پیغمبروں کے کلمات ہیں، اب ان کو جوڑ کر کے ایک کلمہ پورا بنا دیا گیا، ایک پورا جملہ بنا دیا گیا، اب اسی کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز باجماعت کے بعد جو مسجد میں ادا کی جاتی ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر تک جیسے ہی جماعت ختم ہو، سلام پھیرا جائے، اس کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنا واجب ہے اور 3 بار افضل ہے۔ اور جو ہماری مائیں اور بہنیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اب کم سے کم اپنے گھر میں ہی ایک مرتبہ آہستہ سے کہہ لیں اور 3 بار کہنا افضل ہے۔